خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل MD ابصار عالم مظاہری میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 17 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور قرآن مجید آپ اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں۔ اور ناظرین، ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کیا کیجئے اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کیجئے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کسے کہتے ہیں ناظرین؟ دیکھیے، وقف کے معنی ٹھہرنا، وقف کے معنی ٹھہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جو نشان بنا ہوا ہے دیکھیے گول، اس گول نشان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یعنی ناظرین دو زبر کو چھوڑ کر جتنے بھی حرکت ہیں ان تمام پر اگر وقف کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ وقف کریں گے تو سانس جب توڑیں گے، وقف کریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر، اگر آخری والے حرف پر ان حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو یہاں دیکھیے دو زبر اس کے اندر نہیں تھا، دو زبر کے علاوہ تمام حرکت اس کے اندر موجود تھی۔ اب دو زبر کا قاعدہ ہے، دیکھیے دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ دیکھیے یہ احدن ہے، دال دو زبر دن، دو زبر کی تنوین ہے، اس پر اگر سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو پھر اس کی جو ایک زبر ہے وہ ایک زبر الف بن جائے گا، یعنی ایک زبر کو الف بنا کر کے وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف بنا دیے تو ایک ہی زبر باقی رہا، تو احدن سے وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے، احدا۔ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، یعنی یہ گول تا ہے، یہ گول تا نظر آ رہی ہے، یہ گول تا، تو اس گول تا پر اگر وقف کریں گے یعنی سانس توڑیں گے تو پھر وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، جیسے جاریتن ہے، دیکھیے گول تا ہے جاریتن، تو اس پر وقف کریں گے تو جاریہ وقف کریں گے، جاریتن سے جاریہ، جاریتن نہیں پڑھیں گے، جاریہ پڑھیں گے، جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ یہ ناظرین اس کو اعوذ باللہ کو، یہ جو اعوذ باللہ ہے یہ پہلی لائن، اور یہ بسم اللہ، اس کو تعوذ بولتے ہیں، اس کو تسمیہ بولتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کر لیجئے گا ناظرین۔ دیکھیے مثالوں کے ذریعے یہ جو قاعدہ ہم نے ابھی اس میں پڑھا، اس کو ہم مثالوں کے ذریعے جاری کریں گے، قاعدے کو مثالوں میں جاری کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اچھی طریقے سے قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا اور اچھے انداز میں قاعدہ ہم سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل،
اعوذ بال لام کھڑا زبر لا اعوذ باللہ حاضر ہی اعوذ باللہ. دیکھیے ناظرین یہاں زبر کی حرکت یہاں پیش کی حرکت، اس لیے دونوں کو جلد پڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ واو مدہ کا قاعدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں دیکھیے اللہ کلام سے پہلے زیر ہے، اللہ کلام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کلام کو باریک پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، اس لیے ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. ہاں کے نیچے زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے. اعوذ باللہ میم زیر می نون شین زبر نش. دیکھیے یہاں حروف شمسی کا قاعدہ الف لام آیا ہوا ہے حروف شمسی کے شروع میں، شین حروف شمسی میں سے ہے اس لیے الف لام کو چھوڑ دیا، نون کو شین سے ملایا. نون شین زبر نش منش شین یا زبر شی، یعنی ان کا قاعدہ جلد پڑھیں گے. شین یا زبر شی من الشی، تا کھڑا زبر تا من الشیطا، نون را زیر نر من الشیطان، یہاں بھی حروف شمسی کا قاعدہ الف لام کو چھوڑ دیا. را زبر را جیم یا زیر جی رجی میم زیر می رجیم می. دیکھیے میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. تو اب یہ آخری حرف میم ہے اور اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو رجیم می، تو ہم نے ہجے کیا، لیکن اگر رواں پڑھتے وقت اس کے اندر ہم سانس توڑیں گے، یہاں سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. تو کیسے ساکن کریں گے دیکھیے. اعوذ پہلے حمزہ ہے ناظرین، اس کے بعد عین ہے، دونوں میں فرق ہونی چاہیے، غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم میم کی آواز تو آئے گی، حرکت کی آواز نہیں آئے گی. سانس توڑتے وقت ساکن جو کریں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو میم کی آواز آئے گی لیکن حرکت کی آواز نہیں آئے گی. رجیم می نہیں پڑھیں گے. رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسین زیر بس میم لام زیر مل بسمل، یہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھیں گے. لام کھڑا زبر لا بسم اللہ، ہا را زر ہر بسم اللہ. راحا زبر رح میم کھڑا زبر ما رحما، نون را زر نر رحمانر. را زبر را حیا زر حی رحی میم زر می رحیمی. دیکھیے یہاں بھی زیر کی حرکت ہے تو اب سانس توڑیں گے آخر والے حرف یعنی میم پر، تو یہاں سانس توڑتے وقت جزم دے کر سانس توڑیں گے. دیکھیے کیسے. یا مدہ کا قاعدہ یہاں یا سکن سے پہلے زیر ہے اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف. یہاں کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں بھی حروف شمسی کا قاعدہ، یہاں بھی حروف شمسی کا قاعدہ، ابھی اوپر جو قاعدہ بتایا. دیکھیے کیسے وقف کریں گے آخر والے حرف پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم کی آواز آ رہی ہے لیکن حرکت کی آواز نہیں آ رہی ہے. رحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم دال پیش دو الحمد. لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا للہ حاضر ہی الحمد للہ. یہاں بھی اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. رابا زبر رب، با لام زیر بل، رب بل تشدید 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، سختی سے پڑھتے ہیں. رب بل. عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا عال میم یا زیر می عالمی، نون زبر نہ عالمین. اب دیکھیے یہاں زبر کی حرکت ہے، یہاں زیر کی حرکت تھی، یہاں زبر کی حرکت ہے، تو اب یہاں بھی سانس توڑتے وقت آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے. دیکھیے کیسے. الحمد للہ رب العالمین رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا کاف زبر کا ایاک.
نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبدو، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین. دیکھیے یہاں پیش کی حرکت ہے نون کے اوپر، تو یہاں بھی وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے. دیکھیے یہاں زبر کی حرکت تھی، یہاں زیر کی حرکت، یہاں پیش کی حرکت ہے، تو اس کو بھی وقف کرتے وقت یعنی سانس توڑتے وقت ساکن کر دیں گے. تشدید میں نے بتایا کہ سختی سے پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. دیکھیے کیسے پڑھیں گے. ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. یہاں واؤ کو لام سے ملائیں گے، اللہ الگ سے نہیں پڑھیں گے. قل ہوا اللہ، واؤ کو لام سے ملائیں گے اللہ کے لام سے. قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہاں پیش ہوں، قل ہوں، واو لام زبر ول، قل هو لام کھڑا زبر اللہ، قل هو اللہ، ہاں پیش ہوں، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد. دیکھیے ناظرین یہاں 2 پیش کی تنوین ہے، یہاں ہم نے ہجے کیا تو احدن پڑھا، لیکن اب سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو یہاں بھی ساکن کر دیں گے، یعنی ساکن کر کے وقف کریں گے. دیکھیے کیسے. قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر ان، ان گنہ تو کریں گے ناظرین 1 الف کی مقدار، کیونکہ نون پہ تشدید ہے، نون اور میم پہ تشدید ہو تو گنہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن نون کے اوپر زبر کی حرکت بھی ہے تو اس لیے نون کو کھینچیں گے نہیں، گنہ کریں گے لیکن کھینچیں گے نہیں. انا نہیں پڑھیں گے، ان، ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، را زیر ری، ان مع العسر، یاسین پیش یس، را دو زبر رن، یسرن. دیکھیے ناظرین اب یہ 2 زبر کی تنوین دیکھیے آ گئی آخر والے حرف پر، 2 زبر کی تنوین کی حرکت ہے، اور ہم نے اوپر ابھی قاعدہ پڑھا 2 زبر کا کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. تو 1 زبر کو یہاں سے ہٹا کر کے الف بنا دیں گے، تو اب 1 زبر بچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف مدہ بنا کر کے وقف کریں گے. دیکھیے کیسے. ان مع العسر یسرا، یسرا. یہی قاعدہ ہر جگہ قرآن میں بھی کہیں بھی آپ عربی پڑھیں گے تو وہ قاعدہ، یہی قاعدہ جاری ہوگا. قرآن میں آپ پڑھیں گے تو یہی قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ان مع العسر یسرا، 2 زبر پر وقف کریں گے، 1 زبر کو الف بنا کر کے وقف کریں گے، اس لیے یسرن نہیں پڑھیں گے، یسرا. فیہا عین جاریہ، فایا زر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، فیہا عین، جیم الف زبر جا، را زر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن. دیکھیے اب یہاں بھی ایک دوسرا قاعدہ آیا، ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو گول تا جب وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ بنا کر کے وقف کریں گے. دیکھیے یہاں گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، جیسے جاریتن سے جاریہ، تو یہاں جاریتن ہے، تو اب اس کو وقف کرتے وقت اس کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے، اس تا کو ہا بنا دیں گے اور ہا بنا کے اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، تو جاریتن سے جاریہ پڑھیں گے. یہاں اخفا کا قاعدہ 2 پیش تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم آیا ہوا، اس لیے گنہ کر کے پڑھیں گے. یا لین کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، 1 الف کھینچیں گے، الف مدہ کا قاعدہ. فیہا عین جاریہ، جاریہ، جاریتن نہیں، جاریہ. وقف کریں گے تو ہجے کریں گے تو جاریتن پڑھیں گے.
تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تاسین پیش تس قاف کھڑا زبر قا تسقى میم نون زر من تسقى من عین یا زبر عی نون دو زر نن عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زر نی آنی یا زبر یا آنیہ تا دو زر تن آنیتن. دیکھیے یہاں بھی گولتا ہے، گولتا ہائے ساکنہ بنا دیں گے اس کو بھی، اس کے بعد وقف کریں گے. تسقى من عین آنیہ آنیہ. یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ. دو زیر تنوین کے بعد حمزہ آیا، نون ساکن کے بعد عین آیا، بغیر گناہ کے پڑھیں گے. تسقى من عین آنیہ لا تسمع فيها لاغیہ. لام الف زبر لا تاسین زبر تس لا تس میم زبر ما لا تسمع عین پیش عو لا تسمع فایا زر فی حالف زبر ہا لا تسمع فيها. لام الف زبر لا غین زر غی لاغی یا زبر یا لاغیہ تا دو زبر تن لاغیتن. دیکھیں یہاں بھی گولتا ہے، گولتا اس پر وقف کریں گے. یہ جو گول گول نظر آ رہے ہیں دیکھیے اسی کو آیت کہتے ہیں. ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. تو یہ جو گول گول نظر آ رہے ہیں یہ اسی کو آیت کہتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے ہائے ساکنہ بنا کر کے وقف کریں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ لاغیہ. امید کرتا ہوں ناظرین وقف کے قاعدے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. ناظرین کرام ایک خوشخبری سماعت فرمائیں. الحمدللہ میں آن لائن نورانی قاعدہ، مکمل ناظرہ و حفظ قرآن پاک، مکمل نماز کا طریقہ، تجوید و قواعد، وضو غسل کا مکمل طریقہ، اسلام کے کلمے، ضروری فقہی مسائل، ابتدائی اسلامی تعلیم وغیرہ پڑھاتا ہوں. اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے سے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا دیگر اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور قرآن سیکھنے کا آغاز کریں. اسکرین پر واٹس اپ نمبر، ٹیلی گرام لنک موجود ہیں، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. اللہ حافظ.